پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام اور تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ جی ہاں ناظرین، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور مینار پاکستان پہ باقاعدہ طور پہ پاس کی گئی، اور اس ریزولوشن میں جو بات کی گئی تھی وہ آج بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی کہ 1940 میں تھی، کہ پاکستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان کا مذہب، ان کا تمدن، تمام چیزیں، طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور مسلمان میجورٹی علاقوں میں ایک الگ ریاست بنائی جائے، اور وہ الگ ریاست پاکستان کی صورت میں ہمیں نظر آئی۔ لیکن ایک انفنش ایجنڈا آف دا پارٹیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ کشمیر ہے۔ کشمیر جو کہ ایک مسلم میجورٹی ایریا تھا، آج بھی مسلمان وہاں پہ اکثریت میں ہیں، لیکن اب ہندو میجورٹی ملٹری کی ڈومیننس میں رہ رہے ہیں۔ اور آج یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ آج بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں ایک تو یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت پاکستان سے دوستی کا، اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں، ایک ایسے ماحول میں اچھے تعلقات چاہتا ہے جس میں کہ آپس میں باہمی اعتماد کی ایک فضا ہو، اور اس فضا میں دہشت گردی کا عنصر شامل نہ ہو۔ ساتھ کووڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کا آج کا خط کس وجہ سے آیا، کیسے آیا؟ کیا کشمیر میں جو بھارت نے سٹیپس اٹھائے تھے 5 اگست کو، جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، کیا وہ سٹیپس بھارت ریورس کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ کیا کچھ بین الاقوامی قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ بات انتہائی سگنیفیکنٹ ہے کہ یو ایس ڈیفنس سیکرٹری لوئڈ آسٹن کے بھارت کے دورے کے بعد نریندرا مودی یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اولیو برانچ دکھائی گئی، کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا؟ کیا پاکستان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی انٹرنیشنلی بات کی؟ مختلف خبریں آئیں جس کی کہ ابھی تک کنفرمیشن نہ آفیشلی بھارت نے کی ہے نہ پاکستان نے کی، لیکن دونوں طرف کے ہائیسٹ آفیشلز کے، ایگزیکٹوز کے بیانات اب ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور دونوں دوستی کی بات کریں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمسایوں میں دوستی ہونی چاہیے، اور اس میں مثال دی جاتی ہے کہ فرانس اور جرمنی کی، کہ اتنے عرصے دشمنی کے باوجود انہیں دوستی کی، اور اب وہاں پہ ترقی کا پھر انہوں نے سفر بھی کیا۔ لیکن پاکستان اور بھارت کیا فرانس اور جرمنی کی طرح اپنے تمام ماضی کو بھلا کے آگے جا سکتے ہیں؟ کیا کشمیر، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانی پاکستان نے کشمیر کی شہرک کہا تھا، کیا ہم اس کو بھلا کے کہ اٹس پارٹ آف دا پاسٹ ہم آگے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہوگا پاکستانی قوم کے لیے؟ کشمیر جس کے حوالے سے پاکستانیوں نے جنگیں لڑی، ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید ہوئے، پاکستانی جنہوں نے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کا باقاعدہ طور پہ مقابلہ کیا، اور بڑا ایفیکٹولی مقابلہ کیا۔ وہی اجیت دوول نے جو پالیسی بنائی تھی بلوچستان کو سمر کرنا ہے فاٹا کے علاقوں میں، اس کا ہم نے باقاعدہ مقابلہ کیا۔ اور کیا نریندرا مودی کا آج کا خط اس وجہ سے بھی آیا کہ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کو جو بلڈی نوز دیا تھا، جو بھارت کا ایک خواب تھا خطے میں ڈومیننس اپنی اسٹیبلش کرنے کا، ایک ریجنل ہیجمنی اسٹیبلش کرنے کا، وہ خواب ناکام ہو گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے اسے چکنا چور کر دیا، پاکستان کے بہادر فوجیوں نے لائن آف کنٹرول پہ اس کو چکنا چور کر دیا، پاکستان نیوی نے، سیلرز اور آفیسرز نے جو سب مرین ڈیٹیکٹ کی، پاکستان کے سمندری سرحدوں کی حفاظت کی، ان سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ کہانی امریکہ اور چائنا کی لڑائی کی ہے، جس میں کہ انڈو پیسیفک اور انڈین اوشن کی اسٹریٹجی کے تحت ایک کوارڈ بنا کے چائنا کے خلاف بھارت کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکہ اپنا انخلا چاہتا ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان اور بھارت دونوں کی کوآپریشن وہاں پہ چاہیے۔ تو کیا امریکہ پاکستان اور بھارت کو پش کر رہا ہے؟ خبریں یہ بھی آئیں اور باقاعدہ طور پہ کنفرم بھی ہوئیں کہ 2 دفعہ، ایک تو بھارت کا دورہ کیا، اس کے بعد امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے، لوئڈ آسٹن نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات کی۔ جی ہاں، فورن منسٹر یا پرائم منسٹر سے نہیں، آرمی چیف سے بات کی، کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف کا ایک انتہائی اہم کردار ہے ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے۔ اب وہ کیا بات ہوئی، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ تو واضح نہیں ہوا، لیکن
جو اس سے پہلے ایک 54 منٹ کی کال تھی اس میں جنرل باجوہ نے بڑے واضح الفاظ میں لائیڈ آسٹن کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کو ڈو مور کا نہ کہیں، افغانستان میں جو آپ کی شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اس کی وجوہات دیکھیں اور پاکستان کے مشوروں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو خطے میں امن بھی آ سکتا ہے، آپ کی افغانستان سے شاید جان بھی چھٹ جائے جہاں پہ آپ نے $1 ٹریلین جھونک دیے جس جنگ میں۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ سڈنلی نریندر مودی کا خط آ گیا تو ہم نے بھی کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اب سے کچھ دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں کشمیر کا ذکر بھی کیا اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر بھی کیا۔ کن الفاظ میں آئیے دیکھیں۔ ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں۔ انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے، کہ اگر ڈائیلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے۔ ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بھی بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ، وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان، ان کی ٹون بھی ڈیفرنٹ تھی۔ جی ہاں، وہی وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے اقوام متحدہ میں زبردست تقریر کر کے نریندر مودی کو ایک فاشسٹ اور ہٹلر سے تشبیہ دی، اس کی ہندوتوا پالیسیز کو ایکسپوز کیا، اور اب تھوڑی بدلی ٹون نظر آئی تھی کہ اور بات بہت اچھی کی وزیر اعظم نے۔ لاجیکل بات ہے کہ دوستی ہوگی، ریجنز ڈیولپ ہوں گے تو غربت سے لوگ نکلیں گے، بات بہت اچھی ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان کام ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اسی کانفرنس کے اگلے دن جو وزیر اعظم نے باتیں کی اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. جی بڑے واضح الفاظ میں آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ذمہ داری بھارت کے اوپر ہے کہ وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے، اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے مطلب کیا ہے جو مجھے سمجھ آئے، شاید کچھ اور مطلب بھی ہو، کہ 5 اگست کے جو بھارت نے اللیگل ایکشنز کیے ہیں کشمیر میں انہیں ریورس کیا جائے، جو مقبوضہ کشمیر میں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں لوگوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک کشمیر کو پیسفل ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شاید کانٹیکس تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بیان کے بعد امریکن ڈپلومیسی، سعودی ڈپلومیسی، یو اے ڈپلومیسی جس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو آج نریندر مودی کا بالآخر خط بھی آ گیا۔ جی ہاں، وہی نریندر مودی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید پہلے وزیر اعظم نے 1-2 دفعہ کوشش کی کہ پیس کی بات کرنے کے لیے رابطہ کریں، لیکن وہ فون پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ تو یہ کیا ایک دفعہ پھر خطے میں امریکن ڈپلومیسی کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے کچھ فیصلے کیے تھے جب بھارت نے اللیگل اقدامات 5 اگست کے کیا، اور یہ تمام فیصلے ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، جس کو وزیر اعظم جس کی صدارت کر رہے تھے، فارن منسٹر، دیگر وزراء وہاں پہ موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، تمام مسلح افواج کے سربراہ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، تمام لوگ اس میں موجود تھے، اور فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا کہ بھارت کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز جو سفارتی تعلقات ہیں اسے ڈاؤن گریڈ کریں گے۔ دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمشنرز کو بھی بلا لیا تھا، اور جو اعلانات کیے تھے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں، سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد 5 بہت بڑے فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1 کہ پاکستان فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا، اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مختلف بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہم ان کو ایک
एक अरेंजमेंट को असर नौ उसका मुताला करेंगे और उनको रिव्यू करने का हमने फैसला किया है। 5 तारीख के फैसले से भारत ने वो 72 के शिमला एग्रीमेंट पर एक कारी ज़र्ब लगाई है। हमने फैसला किया है हम पाकिस्तानी कौम अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का हमने फैसला किया है। और 5वां फैसला जो हमने किया है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इस साल 14 अगस्त को पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ बहसियत यकजहती का दिन मनाएगी। हम अपनी आजादी का दिन उनकी खुद इरादियत की जज्बा और तहरीक के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वो 5 अहम फैसले थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने लिए और इसके बाद पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे पार्लिमान को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली से रेजोल्यूशंस पास हुई। सवाल ये बनता है कि पिछले चंद हफ्तों में जितने भी इक़दामात लिए गए, पाकिस्तानी डेलीगेशन ने भारत का विज़िट भी किया, वो कैसे हुआ? जो 2003 के सीज़फायर मुआहदे को दोबारा से बहाल करने का फैसला था, वो किस तरह से लिया गया? क्या पार्लिमान को इस हवाले से एतमाद में लिया गया जहां से रेजोल्यूशंस पास हुई थी, जिस पार्लिमान को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खड़े होकर बता रहे थे कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दोबारा इजलास हुआ था कि इन फैसलों को रिवर्स किया जा रहा है या रिकन्सिडर किया जा रहा है? और 30 तारीख को क्या दुशांबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जाएंगे और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे? क्या यह फैसला भी हो चुका है कि पाकिस्तान और भारत अपने अपने हाई कमीशन और डिप्लोमेटिक स्टाफ को दोबारा रिस्टोर करेगा? ये फैसले कर कौन रहा है, कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान तो कहा जाता है एक जमहूरी मुल्क है और पार्लिमान को जब एतमाद में लिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले कौम से शेयर किए गए थे, तो ये फैसले कब हुए, कहाँ हुए? और सबसे बड़ा सवाल इस हवाले से यह है कि जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने इक़दामात किए थे, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम एक आवाज़ में खड़ी हो गई थी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, वो क्या भारत अपने इक़दामात रिवर्स करने के लिए तैयार है? और कोई गारंटीज इस हवाले से पाकिस्तान को दी गई हैं? इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं और इस हवाले से अपोजिशन बाकायदा तौर पर हुकूमत वक्त पे इल्ज़ाम लगा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। लेकिन क्या वाकई ये ऐसी चीज़ है? हुकूमती तर्जुमानों से, हुकूमती वुज़रा से जब बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपोजिशन के बयानात हैं। सवालात बहुत सारे हैं, एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है और नीयत बहुत अच्छी है कि आगे चलना है, लेकिन माजी को भुलाने के लिए क्या वो तमाम कुर्बानियाँ जो लोगों ने दी हैं इतना आसान है कि उस पर चला जाए? भारत को कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिस तरह के आर्मी चीफ ने कहा कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी, एक माहौल बनाना पड़ेगा, जिसके जवाब में आज भारतीय वजीर आजम ने भी कहा कि तो वो माहौल बनाना पड़ेगा। अब ये एतमाद का माहौल बनेगा कैसे? क्या 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात रिवर्स होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और दुबई से शायद हमें मिले। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फा बाद आपको आज के हवाले से एक इंतहाई अहम चीज़ बताएंगे। और अहम चीज़ इस हवाले से करप्शन करने के जो वाइट कॉलर क्राइम के तरीके होते हैं वो आपको बताएंगे और इस कौम को जो आगाही दी। और मैं पर्सनली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस हवाले से भी शुक्रगुजार हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से मुझ जैसे सहाफ़ियों को जो उन्होंने आगाही दी, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी, बहुत सारे केसेस भी पकड़े, बहुत सारी फाइलें जब हमने पढ़ना शुरू की तो उसमें एक चीज़ हम आइडेंटिफाई करते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और उसमें हमें पता लगता था कि यार ये जो छोटे मोटे चोर हैं ना, जो आप सुनते हैं कि जी बैंक में डकैती हो गई, कोई 50, 60, 70 लाख रुपया लेके डाकू चले गए और पुलिस मुकाबले में मारे गए, या कोई छोटा मोटा चोर, किसी ने साइकिल चोरी कर ली, किसी ने कोई मोटरसाइकिल 70-75 हज़ार का चोरी कर लिया, वो बेचारा हवालात में चला गया, कहीं छोटी मोटी डकैती हो गई, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए लेके लोग चले गए, सामान चोरी करके चले गए। ये वो डकैतियां हैं जो अरबों रुपए की डाली जाती हैं और अरबों रुपए की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पिछले 2.5 साल में सामने फ्लोटिंग ऑन द सरफेस नजर आ रहा है। मिनिस्ट्रियल कमेटीज की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे तमाम डिसीजन मेकर्स और डिफरेंट रेगुलेटरी इदारे
کیا اس وجہ سے چپ ہیں کہ جو سسٹم میں وائٹ کالر کرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ سسٹم کو کھیلنا جانتے ہیں، اور جب آپ سسٹم سے اربوں روپے کما رہے ہوں تو چند 1 کروڑ روپے ادھر ادھر دینا، کسی کے بیٹے کو کسی فرم میں نوکری دلوانا، کسی کے بھانجے بھتیجے کو نیا بزنس سیٹ اپ کر کے دینا، کوئی آف شور کمپنیز بنا کے کوئی ٹرانزیکشنز کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وائٹ کالر کرائم میں ہمارے ملک میں چلتی آ رہی ہیں۔ آج 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی، جس خواب کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا تھا، وہ خواب، اس کی تعبیر ابھی نامکمل ہے، اور وہ نامکمل اس لیے ہے کہ ہم جب فیصلے لیتے ہیں، فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان پہ تو قانون کی عمل درآمد داری نہیں ہونی چاہیے، ان پہ قانون کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو چھوڑ دو، وہ جو ہے وہ چور ہے۔ اور جب ہم وہ چور کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے والے چور ہوتے ہیں، جو اپنے چور ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، اور پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جو احتساب کا عمل ہے کنٹروورشل ہو جاتا ہے، اور نیب جیسے ادارے کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں رینجرز بھی بلانی پڑتی ہے۔ ایک انتہائی دلچسپ کہانی ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کل جگہ جگہ جس سے بھی بات کرو بیچارہ ہر شخص یہ رونا رو رہا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کس چیز کی قیمت کتنی بڑی، اور پچھلے 2.5 سال میں قیمتیں کون سی چیز کی کتنی بڑی، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی آپ تمام رپورٹ اور سالانہ کمپیریزن بھی نکالتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب تمام لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ جب اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں کہ چلو 1-2 سیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں کیا ہوا، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب بجلی کی قیمت جب سے تحریک انصاف کی حکومت، بلکہ گیس کی قیمت تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے 2018 میں، تو فروری 2019 کے جاری کردہ اعداد و شمار جو ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، اس کے مطابق ایک سال میں گیس کی قیمتوں میں 85.31% اور بجلی کی قیمتوں میں 8.48% اضافہ ہوا۔ فروری 2019 سے فروری 2020 کے درمیان گیس کی قیمتوں میں 54% اضافہ ہوا، یعنی کہ ٹوٹل جو اضافہ تھا وہ تقریباً 140% ہو گیا۔ فروری 2020 سے فروری 2021 کے درمیان بجلی کی قیمتوں میں 43.06% اضافہ ہوا۔ یہ ناظرین میں نے آپ کے ساتھ اس لیے کی ہیں کیونکہ آپ سب جب بجلی اور گیس کے بل دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں تو حکومت کو جا رہے ہیں، نیپرا نے ٹیرف ڈٹرمنیشن کی ہے، اور بعض دفعہ تو وزیر اعظم ہم پہ بہت رحم بھی کرتے ہیں کہ نیپرا یا آگرا کی سمریز کو اس طرح سے امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو اس میں کابینہ میں بیٹھے ہوئے چند افراد، ان کے بزنسز، ان کی کمپنیز، ان کے پاور پلانٹس، ان کی ریفائنریز، ان کے ریفائنریز میں شیئر، ان سب کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ کابینہ میں بیٹھ کے یا ای سی سی میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی کمپنیوں کو بھی جو بھی پالیسیز بناتے ہیں فیصلے، ان فیصلوں سے اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو پچھلے 2.5 سال میں اس کام کی سپیڈ اگر کمپیریزن کیا جائے تو تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تیز ہوگی۔ ایک کمپیریٹیو پوری ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ اس پہ کرنی پڑے گی، اور اس میں لوگ وہی شامل ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوریجنل ممبران ہیں وہ اس میں اکثر وہ ایس اے پی ایمز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، جن کو کہ پارٹی میں لوگ خود بھی پیراشوٹرز کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو مشرف دور کی باقیات ہیں جو چلی آ رہی ہیں، اور اربوں روپے کے فائدے ہر نظام میں بنائے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے صاحبان کو خوش کیسے کرنا ہے، ان کی فیور کیسے لینی ہے، انہیں کیسے کنونس کرنا ہے کہ دیکھیں جی بھارت میں بھی جو بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی حمزہ شہباز کے فارمولے سے جو انہوں نے بچوں کو بتایا کرپشن ہوتی ہے، تو بزنس مین کو کرپشن پہ نہیں پکڑنا چاہیے۔ یہ وہی بزنس مین ہے جو کہ یہاں پہ ایس اے پی ایم، ایڈوائزرز، اور پھر ان بزنس مین جو کہ فائنینشیل ٹریل پورا دیتے ہیں، جس طرح دہشت گردی کی ایک فائنینشیل سپلائی چین ہوتی ہے، اسی طرح سے جو آپ کے ہٹ مین ہوتے ہیں، جو آپ کے آج کل ہم بہت سے کرپشن کے کیسز دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کے، ان سیاستدانوں کے پیچھے وہ بزنس مین ہوتے ہیں، اور خان صاحب خود کہتے تھے کہ بڑے بڑے بزنس مین اپوزیشن پارٹیز کو فنڈنگ بھی دیتے ہیں، سرکاری ٹھیکے جب ملتے ہیں تو انہی بزنس مین ان کو کٹ دیتے ہیں۔ آج کل بھی پچھلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میتھڈالوجی چینج ہو گئی ہے، فگر نہیں بتاتا، ڈالر میں پیمنٹ لی گئی ایک ایسے ٹھیکے کی جس کا کہ ابھی آر ایف پی بننا ہے، لیکن ایک صاحب اس منسٹری میں، اور میں سرپرائز ہو گیا
کہ اتنی وزارت میں اتنا اچھا وزیر اور اس کے ناک کے نیچے یہ والا کام ہو رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو دیا جانا ہے جس کا RFP بننا ہے اس کی پیمنٹ آلریڈی ہو گئی ہے اور ڈالرز میں اس کی پیمنٹ ہوئی. میرے پاس وہ تصاویر بھی موجود ہیں اور کہ ڈالرز میں جو پیمنٹ ہو رہی ہے کس اماؤنٹ کی پیمنٹ ہو رہی ہے, اور جو اشخاص وہاں بیٹھے تھے ان کے پاس مشینیں نہیں تھی تو $100 کے وہ نوٹ گن رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے رات گئے تک, اور وہ بڑے صاحب اس منسٹری کے بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے, اور آج کے دور میں ایک اور کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, بیماری کی جڑ کیا ہے, کیا ہم نے اس کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں بات کی کہ پاکستان میں چند اشرافیہ ہے جس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں, جو فائدے لیتے آئی ہے, اور ایک پورا سمندر ہے غربت کا. اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. ہمیں پاکستان کو تمام لوگوں کو ترقی کرنی ہے, تمام لوگوں کو یکساں سہولیات دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی, اپنا معاشی انصاف, معاشرتی انصاف, سیاسی انصاف ان کے لیے ہو سکے, صرف چند لوگوں کو لیے نہیں. اور یہ چند لوگ کون ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں خان صاحب نے ہمیں بہت آگاہی دی, آئیے دیکھتے ہیں. ساری دنیا میں اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. آپ اقتدار میں آ کے اپنی بزنس نہیں کر سکتے. میں اقتدار میں آ کے اگر بزنس شروع کروں, گورنمنٹ میری ہے, میرے لیے بڑا آسان, تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے پیسہ بنانا. اس لیے دنیا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا ہوتا ہے. کدھر بزنس انٹرسٹ آپ کا آ جاتا ہے, کدھر نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے. اس میں فرق کرنا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ حکومت میں آ کے آپ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے, اقتدار میں آ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے. یہ کرپشن کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ اقتدار میں اور پیسہ بناؤ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں ایک قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. جی ناظرین, 19 اگست 2018 کو بھی وزیر اعظم نے یہ بات کی اور بہت اچھی باتیں کی کہ آپ کا بزنس انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. حکومت میں آ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے. وزیر اعظم پچھلے 2.5 سال سے کابینہ کی میٹنگز کی صدارت کر رہے ہیں, اور ان کے رائٹ اور لیفٹ جب ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, تو اب تک تو یقیناً انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں اس میں کس وزیر کی, کس SAPM کی, کس ایڈوائزر کی کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا. آج ہمارے کوارڈینیٹر طلحہ نقوی صاحب نے ایک SAPM ہے وزیر اعظم کے آن پیٹرولیم, ندیم بابر صاحب, ان کو انوائٹ بھی کیا تھا, ایک دفعہ پھر انوائٹ کیا تھا کہ صاحب آئیں, آپ سے ہم نے آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے چند سوالات کرنے ہیں. انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے پروگرام, بلکہ اس سے پہلے جب ان سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا, ایک پریس کانفرنس میں سوال ہوا تھا, تو انہوں نے, کیونکہ بہت سموتھ ٹاکر ہیں اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو وہ اپنی بات چیت میں پڑھے لکھے, اور اسٹینفورڈ سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اتنے سموتھ ٹاکر ہیں, اپنی بات چیت سے لوگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ندیم بابر کے علاوہ تو کام چلنا ہی نہیں ہے. یہی کام انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور پھر اتنے افیکٹو ہیں کیونکہ 99 میں US سٹیزن شپ انہوں نے لی تھی, اور پھر پاکستان میں ایک پیسہ بھی نہیں لے کے آئے, پاکستان میں اربوں روپے کا کاروبار بھی بنا, اور اس کاروبار میں جب نیب نے انہیں بلایا تو ایک دن بھی وہ نیب کی حراست میں نہیں رہ سکے تھے. اس کیس کا کیا ہوا وہ بھی پتہ نہیں, کسی کے کہنے پہ شاید بند ہو گیا ہوگا یا چل رہا ہے یا نیب کی فائلوں میں گم ہو گیا ہوگا. تھا ان 56 کمپنیوں میں سے یہ ایک کیس تھا جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھا, پنجاب پاور کمپنی. اور اب سمجھ آتی ہے کہ پنجاب پاور کمپنی میں شہباز شریف نے کیوں لگایا تھا, اور جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو کیا جواب دیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. میں 2 کمپنیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, جن میں سے پچھلے کئی سالوں سے میری صرف ایک کمپنی میں ملکیت ہے, دوسری سے میں نکل گیا تھا. دوسری ویسے بھی تیل پہ چلنے والی ہے, 1994 کی پالیسی کی, اس پہ GIDC لگتا نہیں. جس کمپنی میں ریسنٹلی میری اونرشپ تھی, ابھی بھی ہے, لیکن میں اس کی مینجمنٹ میں انوالو نہیں, مائنورٹی میری اونرشپ ہے 25% کے قریب, وہ ہے اورینٹ پاور. دیکھا ناظرین, اگر بندہ ندیم بابر کی اس بات پہ جائے, اور آپ نے بھی سنی, کہتے ہیں کہ جناب میری تو صرف 2 کمپنیاں تھیں, ایک سے میں نکل گیا ہوں, اور ایک میں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے صرف 25% کی. اب بندہ یہ بات سن کے کہہ, دیکھیں جی واہ ندیم بابر صاحب, یہ میڈیا والے تو ایسے ہی آپ کے اوپر بہتان بازی کرتے رہتے کہ پتہ نہیں ندیم بابر کی کتنی کمپنی, کتنا اچھا بندہ ہے, ایک کمپنی میں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ اور ایک کو ڈسپوز آف کر دیا. ایک اور جگہ ان سے یہی سوال ہوا, اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے ایک کمپنی میں جس
سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. جی ناظرین، ایک ہی کمپنی ہے جس میں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. پھر ایک ہی دفعہ ہمارے پروگرام میں ندیم بابر صاحب آئے اور اس کے بعد ہم ہمیشہ انہیں بلاتے رہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آئیں. وفاقی وزراء کو بھی کہا جی ندیم بابر صاحب کو بھیجیں، کیونکہ بہت ساری اور چیزیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں. آج بھی ہم نے انہیں ریکویسٹ کی نہیں ہے، لیکن جیسے ایک پروگرام میں آئے تھے آپ نے خود سنا ایک کمپنی مائنورٹی شیئر ہولڈنگ، اور اب ذرا کمپنیز جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کنفرم کی، آئیے دیکھتے ہیں. پروگریسو ایجوکیشن جی بالکل، اس کے ابھی بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. نو آئی ریزائن. ایس ای سی پی چیک کر لیں، اس میں آج کی انہوں نے تاریخ فائلنگ نہیں کی ہوگی. فینکس انرجی سسٹمز، اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں. میں نے فاؤنڈ کی تھی. این وائی ٹی انرجی سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. سیم تھنگ. سبا پاور میری نہیں ہے، ہوتی تھی. سبا جنریشن کمپنی، سبا جنریشن کمپنی از آلسو این انڈسٹریل کمپنی. اس کے آپ سی او ہیں. فائلنگ ہوگی. سی او بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں. ریس سیمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے بھی آپ سی او ہیں. یہ اوریجنلی کمپنی انکارپوریٹ کی گئی تھی کئی سال پہلے. اچھا، کمپنیز بنا کے آپ نے سائٹ پر رکھ دیں گے، چلو کبھی کا ضرورت پڑی تو کام کر لیں. اورینٹ آپریٹنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. جی میں ہوئی. اورینٹ پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، 26% شیئرز ہیں آپ کے. جی. آرسن کراچی میں ہے، سولر کمپنی. کہا جاتا ہے کہ اس کا کئی کے ساتھ بجلی بیچنے کا مہنگا ترین کانٹریکٹ اسی کا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. کتنے سینٹ پہ؟ مجھے اس وقت یاد نہیں. 14 سینٹ پہ. نہیں 14.28 سینٹس. امید ہے آج کے بعد آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میری ایک ہی کمپنی ہے جس پہ 26% شیئرز ہیں. میں نے کہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کی ایک ہی کمپنی، باقی سائٹ پہ پڑی ہے. بزنس کرنا ملک میں کرائم نہیں. بہت اچھی بات کی ندیم بابر صاحب نے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی کرائم نہیں ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بزنس بھی نہیں کرتے، یہ گورنمنٹ کی کمپنیز کے ساتھ کرتے ہیں. ان کمپنیز کے ساتھ بزنس کرتے ہیں جن کو حکومت سبسڈی دیتی ہے، جنہوں نے حکومت پاکستان کے اربوں روپے دینے ہوتے ہیں. آرسن کا ذکر آیا، جس کمپنی کو انہوں نے پہلی دفعہ کنفرم کیا، ایک آئی پی پی ہے اور وہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں ہائیسٹ ٹیرف ریٹ کے. اور مزید ابھی ریوائز جو ہوا، جو کراچی کے شہری زیادہ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور کراچی الیکٹرک نے، کے الیکٹرک نے 250 ارب حکومت پاکستان کا دینا ہے. اور آرسن کے ساتھ جو معاہدہ ہے، ایک پیمنٹ ابھی تک آؤٹ سٹینڈنگ نہیں ہے. ٹیرف بھی ان کا بڑھ جاتا ہے، ریگولرلی بڑھتا ہے. اور جب بھی بات آتی ہے کراچی الیکٹرک کے معاملات کے اور ڈیفینڈ کرنے کی، تو سب سے بڑی آواز جو ہوتی ہے کہ جی 250 ارب کے معاملے کو سیٹل کیسے کرنا ہے، ایگریمنٹس کیسے، تو وہ ندیم بابر صاحب کی سپورٹ وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ ادھر سے پیسہ اور سبسڈیز کئی کو جا رہی ہوتی ہیں، ادھر سے پیمنٹس آرسن کو جا رہی ہوتی ہیں، اور اربوں روپے. اور یہ اربوں روپے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جو آپ کی جیب سے یہ پیسہ نکلتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، تو یہ ان کمپنیز میں کیسے جاتی ہے. اور ایک ایک ایسے پی ایمز کی آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ابھی جو آپ نے کمپنیز کے نام سنے، یہ کم ہے. ابھی اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی کتنی مالیت ہے. اور چاہے وہ چکن ہو، یعنی کہ مرغی کی قیمت ہو، مرغی کی فیڈ ہو، کوکنگ آئل ہو، گوشت ہو، آپ کے اپنے گھر میں ایسی کئی چیزیں پڑی ہوں گی جن کے ساتھ ندیم بابر کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے، یا اس سپلائی چین میں یہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو صرف ایک ان کا جو نیشنلٹی کے حوالے سے ایک اچھا کام جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور ہماری ہی ریکویسٹ پہ کیا تھا، ہم نے باقاعدہ لیٹرز لکھے تھے کہ سر ان کی نیشنلٹیز اور ایسٹس کو ذرا پبلک کروا دیں. تو پتہ لگا تھا کہ جناب انہوں کے 99 میں 1999 میں انہوں نے امریکی شہریت حاصل کی تھی. اور یو اے کا ان کے پاس ایک یو ایس اے کے پاسپورٹ پہ یو اے کا انویسٹر ویزا بھی ہے. ہیو این انویسٹر ویزا آن دا یو ایس پاسپورٹ فار دبئی فار مائی دبئی کمپنی دیٹ اونس مائی اسٹیٹ ان پاور پلانٹ دیٹ اونس مائی اسٹیک ان پاور پلانٹ. اور وہ ڈکلیئر ہے. اچھا، یہ دبئی والی کمپنیز کون سی ہیں، اس کی مالیت کیا ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اس پہ بھی آ کے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ والی واحد کابینہ ہے جس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں فورن نیشنلٹیز والے ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز بیٹھے ہیں. آج سے پہلے اگر یہ کام نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوتا تو ہم یقیناً نیشنل سیکیورٹی کے سوالات اٹھتے، میمو گیٹ جیسے سوالات اٹھتے. لیکن یہاں پہ شاید مثال وہی دی جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر کے باہر اگر گند پڑے، اور لاہور کے شہری بالکل یہ جان سکتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں جتنا گند پڑا تھا وہاں پہ بدبو آ رہی تھی، اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ اٹھا نہیں رہی تھی. یا باقی شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کہیں گوبر پڑا ہوتا ہے، آپ میونسپل اتھارٹی کو کہیں نہ دیکھیں یہاں گند پڑے، آ کے اٹھا لیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی گند ہی نہیں ہے، بو ہی نہیں آ رہی. تو یہ جو بو ہے وہاں پہ شاید کابینہ میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ناک کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اب صرف میں آپ کو ایسٹس اب بتانا شروع کرتا ہوں اور ان کی مالیت، اور آپ پھر خود دیکھتے جائیں گے
کہ اس میں کس کی کتنی مالیت ہے, کون سی انڈسٹری سے کیسے یہ چیز ریلیٹڈ ہے. اور شیئر ہولڈنگ ان سیزن, یہ ندیم بابر صاحب کی ہے. سیزنز فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ 110 ملین کے ایسٹس ہیں, ان کے شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد نیشنل ملز کی شیئر ہولڈنگ 1.7 ملین کی. پنجنت فیڈ لمیٹڈ 28 ملین کی شیئر ہولڈنگ, یہ بھی شاید سیزنز فوڈز لمیٹڈ کی بڑی کمپنی ہے, اسی کا حصہ ہے. نیشنل فیڈز میں 52 ملین کے ایسٹ شیئر ہولڈنگ ہے ان کی. مارننگ انٹرپرائزز 1.1 ملین. سپریم فیڈز 9.6 ملین. سپریم فارمز 10.08 ملین. سیزنز ایڈیبل آئل 37 ملین. پنجنت اینیمل فارما 1.2 ملین. اورینٹ آپریٹنگ کمپنی 10 ملین. اورینٹ پاور کمپنی مائنورٹی شیئر ہولڈنگ جس کو غالباً کہہ رہے تھے 950 ملین. فینکس انرجی سسٹمز یہ تقریباً 4 لاکھ کاسٹ آف ایسٹس ہے شٹ ڈاؤن پروسیس میں. پھر ایک بڑے مزے کی کمپنی آتی ہے آرسن سولر پاور لمیٹڈ 133 ملین کی شیئر ہولڈنگ. اور شیئر ہولڈنگ ان ارسن پاکستان لمیٹڈ وہ 1000 ہے. سیلنگ ٹو میرا خیال کراچی الیکٹرک ہے یا انویسٹمنٹ ابراڈ فرام FEPL, یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. اور ارسن پرائیویٹ کی ہم نے آپ کو بتا دی. اب ارسن پرائیویٹ باقی ایسٹس کی ناظرین میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں تھوڑا بعد میں. حال ہی میں جو آپ نے سنا تھا, ہم نے ندیم بابر سے اس وقت بھی سوال کیا تھا, اور یہ حکومت اکثر کہتی ہے کہ پچھلی حکومتوں میں رینیویبل انرجی کے بھی اتنے مہنگے انہوں نے معاہدے کیے اور فائدے دیتے رہے اپنے لوگوں کو. تو ندیم بابر صاحب کی کمپنی کو نیپرا کا یہ فیبری 3 2021 کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جناب جو ارسن پرائیویٹ لمیٹڈ, جی ہاں, جس کے 950 ملین شیئرز, اچھا نہیں 950 ملین تو اس کے تھے اورینٹ کے, ارسن کے 133 ملین کے شیئر ہیں ندیم بابر صاحب کے, اس کے حوالے سے نیپرا کا یہ ڈیسیژن آپ کی سکرین پہ ناظرین چل رہا ہے. اور ارسن پرائیویٹ لمیٹڈ کا اس میں انہوں نے ٹیرف کیا ڈیٹرمن کیا ہے. جو ٹیرف 14.9 روپے پر کلو واٹ آور تھا اس کو 18.9917 روپیز پر کلو واٹ آور کر دیا ہے مارچ 2021 میں. اور ایکسچینج ریٹ اس پہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وہ 160.80 کا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. اب یہ ارسن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو KE کو باقاعدہ طور پہ بجلی فراہم کرتی ہے. ٹیرف انکریز بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کتنا ملا. اب کراچی الیکٹرک جو ہے وہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی, اس کے ساتھ بجلی کا معاہدہ ہے, اور جتنی بھی آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز ہیں KE کے وہ بتایا جا رہا ہے CPPA کے تقریباً 250 ارب ہیں. لیکن ندیم بابر کی ارسن کمپنی کو جو کراچی الیکٹرک پیسے دیتی ہے وہ ریگولر بیسس پہ دیتی ہے, اور ہائیسٹ ٹیرف جس کو بلند ترین ٹیرف کہتے ہیں وہ یہ ندیم بابر کی کمپنی کو مل رہا ہے. اور کون کون سے بزنسز ہیں, اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اور چیز ہے ایسٹس میں, وہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. اور آگ کے نیچے جو کاروائیاں ڈل رہی ہیں اس حکومت میں اور اربوں روپے کس کمپنی کو بھی کیسے جانے IPP ڈیل میں, وہ کیا شیئر ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے کہا, ایک تو پاور سیکٹر پہ رپورٹ آئی, اس میں پتہ لگا کہ پاور IPPs کے ساتھ بہت سارے مسائل تھے, اوور پیمنٹ تھی, ایکسیس پیمنٹ تھی بلینز آف روپیز کی, اور اس میں ایک ایشو تھا ڈالر انڈیکسیشن کا. اور جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہماری بہت ساری بچت ہوگی, وہ ڈالر انڈیکسیشن جو ہے وہ ہم نے ختم کروائی ہے, ڈالر میں اب پیمنٹس وغیرہ نہیں ہوں گی, انٹرسٹ ریٹس وغیرہ پیمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اسی کو اگر آپ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, ارسن کو, ندیم بابر کی کمپنی کو جو کہ KE کے ساتھ معاہدے میں ہے, اس میں تو ابھی بھی ایکسچینج ریٹ آپ کو $160 کی پیمنٹ کا نظر آ رہا ہے. اور یہ ایکسچینج ریٹ اس کا ارسن کا ادھر کیوں ہے, اس کی شاید وجہ ہے کہ دبئی میں کچھ کنٹرولنگ کمپنیز ہیں, فورن انویسٹر بھی ہیں, اور جو IPPs کا معاہدہ ہوا تھا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ندیم بابر کی صرف شاید 2 کمپنیز کو 7 ارب روپے کم از کم ملیں گے. باقی کمپنیز جو ہم نے گنوائی ہیں وہ الگ ہیں. 7 ارب روپے ملیں گے, جس میں 2.8 ارب کی فوری 40% کے ابھی پیمنٹ ہوگی اور 4.2 ارب کی بعد میں پیمنٹ ہوگی. اور اگر ناظرین آپ ان کی ایسٹ ڈکلیریشن کا اگلا صفحہ دیکھیں تو یہ پاکستان میں 1 روپیہ بھی نہیں لے کے آئے. ایسٹ براٹ اور ریمیٹڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان اور ایسٹ براٹ آؤٹ آف ریمیٹنس فرام ابراڈ نل, نہ 1 ٹکا لگایا, لیکن اربوں روپے پاکستان سے کما لیے. کیسے؟
پہلے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اب اس حکومت کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ ندیم بابر ہمارے ساتھ پروگرام میں آئیں اور تمام سوالات کا جواب دیں. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، لیکن یہ قسط ابھی تمام ایس اے پی اینز اور ایڈوائزرز کے حوالے سے جاری رہے گی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen